بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عہد کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عہد نامے کو قربتاً اللہ لگاتار 40 روز تک نماز صبح کے بعد باوضو ربع قبلہ پڑھے گا تو وہ ہمارے قائم آل محمد کے یاور انصار میں ہوگا، اور اگر امام میں آخر زماں کی ظہور پر نور سے قبل وہ مر جائے گا تو خدائے بزرگ و برتر اس کو قبر سے اٹھائے گا اور امام زمانہ کے انصار میں شامل کرے گا، اور اسے ہر کلمہ اور لفظ کے عوض میں 1000 نیکیاں اور حسنات عطا فرمائے گا، اور اس کے نامہ اعمال سے 1000 برائیاں محو فرمائے گا۔ نیز اس دعا کو 15 شعبان المعظم کو بعد نماز فجر ضرور پڑھنا چاہیے، جو روز ولادت امام العصر ہے۔ دعا عہد کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے اعلیٰ اقتدار کے مالک، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار، اور اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اے سایہ اور آفتاب کی لو کے پروردگار، اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے مقرب فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں کے پروردگار، اے معبود، بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری پرفیض ذات کے واسطے سے اور تیرے روشن نور و جمال کے واسطے سے اور تیری قدیم بادشاہت کے واسطے سے، اے زندہ، اے سب کے نگہبان، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے آسمان اور زمین چمک رہے ہیں، اور تیرے نام کے واسطے سے جس کے ذریعے سے اولین اور آخرین صلاح پاتے ہیں۔ اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندگی دینے والے اور زندہ کو موت دینے والے، اے زندہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خدایا پہنچا دے ہمارے مولا امام ہادی برحق مہدی جو تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں۔ اللہ کا درود ہو ان پر اور ان کے آبائے طاہرین پر، تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے جو زمین کے مشرق و مغرب میں میدانوں اور پہاڑوں اور خشکی اور تری میں ہیں، اور میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے اسی صلوات جو ہم وزن ہو عرش خدا اور اس کے کلمات کی روشنائی کے، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں، خدایا میں تجدید کرتا ہوں آج کے دن کی صبح اور جتنے دن میں زندہ رہوں اپنے عہد و عقد و بیعت کا جو میری گردن پر ہے۔ میں اس بیعت کا نہ انکار کروں گا اور نہ کبھی ترک کروں گا۔ خدایا مجھ کو قرار دے ان کے انصار اور ان کے اعوان میں سے، اور ان کے دفاع کرنے والوں اور ان کی جانب تیزی سے بڑھنے والوں میں سے، ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والوں میں، اور ان کے حامیوں اور ان کی طرف سبقت کرنے والوں اور ان کے سامنے درجہ شہادت حاصل کرنے والوں میں۔ خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی اور یقینی قرار دیا ہے، تو مجھے قبر سے یوں نکال کہ اپنے کفن کو اوڑھے ہوئے ہوں اور تلوار کو نیام سے کھینچے ہوئے ہوں، اور نیزے کو اٹھائے ہوئے اور پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شہر و دیار کسی مقام پر خدایا مجھ کو دکھا دے حضرت کا رخ زیبا اور جبین انور، اور ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، اور ان کے راستہ کو وسعت عطا کر، اور مجھے ان کے راستے پر چلا دے، اور ان کے امر کو نافذ اور ان کی قوت کو بڑھا۔ اے معبود ان کے ظہور سے اپنے شہروں کو آباد فرما اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول برحق ہے۔ بر و بحر میں فساد عام ہو چکا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، بس اے معبود تو ظاہر کر دے ہمارے لیے اپنے ولی کو اور اپنی نبی کی بیٹی کے فرزند کو جس کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تاکہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا دیں اور حق کو ثابت کر دیں اور محقق بنا دیں، اور خدایا ان کو قرار دے اپنے مظلوم بندوں کے لیے فریاد رس اور ان کا ناصر جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور زندہ کرنے والا اور تیری کتاب کے فراموش شدہ احکام کو اور استحکام دینے والا شاعر دین کو اور نبی کی سنتوں کو۔
اللہ کو درود ہو ان پر، ان کی آل پر، اور قرار دے خدایا ان کو ان لوگوں میں جن کی تو نے دشمنوں سے حفاظت کی ہے۔ اے معبود، خوشنود کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار سے، اور ان کو جنہوں نے ان کی دعوت پہ ان کا ساتھ دیا، اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما۔ اے معبود، امت کی اس مصیبت کو دور کر دے کہ ظہور سے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما، کیونکہ مخالف ظہور کو بعید سمجھتے ہیں اور ہم ان کو قریب جانتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنی دائیں ران پر ہاتھ مارے، اور ہر مرتبہ ہاتھ مارتے وقت یہ پڑھے: الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان، جلدی کریں اے میرے آقا، اے میرے مالک زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔